بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر ذیشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو کلاسز، آبجیکٹ، اسپیسیفائر کے متعلق تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلاسز کیا ہے۔ واٹ از اے کلاس؟ کلاس از آلسو اے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ان C++۔ کے اندر کلاس بھی ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے۔ اس سے پہلے پروگرامنگ فنڈامنٹل سی لینگویج کے اندر آپ نے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ اسٹرکچر کو پڑھا ہوا ہے۔ اسٹرکچر کے اندر آپ مختلف بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایک بلاک بنا لیتے ہیں، اس بلاک کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں، پھر اس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے ویریبلز کریٹ کرتے ہیں، اور جب ایک ویریبل اسٹرکچر کا کریٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا سا میموری بلاک آپ کے پاس ایلوکیٹ ہو جاتا ہے، جس میں وہ تمام کے تمام جو ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں جو آپ نے اسٹرکچر کے اندر یوز کی ہوتی ہیں ایک بلاک کے اندر آ جاتی ہیں۔ اٹ از اے کمبینیشن آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ یقیناً فنکشنز کے بارے میں بھی پروگرامنگ فنڈامنٹل کے کورس کے اندر آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے۔ فنکشن جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اپنے پروگرام کے ماڈیولز بنا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ فنکشن کو کریٹ کرنے کے بعد بار بار اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اسٹرکچر اور فنکشن کو کمبائن کر دیا گیا کلاس کے اندر۔ اٹ ریپرزینٹس دا سیٹ آف پراپرٹیز اور میتھڈ دیٹ آر کامن ان اٹس آل آبجیکٹ۔ کلاس کے اندر ایک سیٹ آف پراپرٹیز ہیں جو اس کے تمام آبجیکٹس کے اندر کامن ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ہیومن کی ایک کلاس ہے اور ہم جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر کچھ پراپرٹیز، کچھ عادات مشترک ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں کی ایک علیحدہ سے کلاس ہے، تو جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر کچھ خصوصیات مشترک ہیں۔ اسی طریقے سے کارز کی بھی ایک کلاس ہے اور کارز کے اندر بھی کچھ فنکشنز، کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو اس کے اندر بھی مشترک ہیں۔ اٹ از ڈکلیئر بائی دا کی ورڈ کلاس۔ کلاس کو کلاس کے کی ورڈ کے ساتھ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یہ اس کا سینٹیکس ہے اور آپ اسی سینٹیکس کو ہی فالو کریں گے۔ When a class is defined, no memory is allocated۔ جب کلاس ڈیفائن ہوتی ہے تو اس وقت میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی۔ The data structure is normally called data members۔ اس کے اندر جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہے، ڈیٹا ویریبل جو یوز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹا ممبرز کہتے ہیں، اور جو فنکشنز ہیں وہ ممبر فنکشنز کہلاتے ہیں۔ ان C++, there are different types of classes۔ C++ کے اندر کافی ساری ٹائپس ہیں کلاسز کی، جیسا کہ فرینڈ کلاس ہے، چائلڈ کلاس ہے، پیرنٹ کلاس ہے، ایبسٹریکٹ کلاس ہے۔ یہ مختلف کلاسز ہیں اور ان کو تفصیل کے ساتھ آنے والے لیکچرز کے اندر پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آبجیکٹ کے بارے میں کہ آبجیکٹ کیا ہے۔ An object is an instance of a class۔ آبجیکٹ کسی بھی کلاس کا وہ یونٹ اینٹی ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کلاس کو۔ The object is created with the class name۔ کوئی بھی آبجیکٹ وہ کلاس کے نیم کے ساتھ کریٹ ہوگا۔ In other words, we can say that object is just like a variable of the class۔ کلاس ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آبجیکٹ ہے کلاس کا ویریبل ہے، لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر ہم اس کو ویریبل نہیں کہتے بلکہ اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ When an object is created, then a memory block is associated with that object۔ جیسے ہی آپ کوئی آبجیکٹ کریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ایک میموری بلاک اٹیچ ہو جائے گا۔ اس میموری بلاک کے اندر وہ تمام کے تمام ڈیٹا ممبرز ہوں گے جو آپ نے اس کلاس کے اندر ڈیفائن کیے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر فنکشن بھی اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ آبجیکٹ ہولڈز ڈیٹا ویریبلز اینڈ ممبر فنکشن ان دا کلاس۔ آبجیکٹ ڈیٹا ویریبلز کو اور ممبر فنکشنز کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے اور آپ اسی آبجیکٹ کے ساتھ ہی اس کو کال کرتے ہیں۔ All member functions of the class are accessed through an object with dot operator۔ ڈاٹ کو یوز کرتے ہوئے آبجیکٹ کے نیم کے ساتھ آپ فنکشنز کو اور ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ In specific circumstances, an arrow operator may also be used to access data members۔ کچھ خاص کنڈیشنز کے اوپر ڈاٹ کی بجائے ایرو آپریٹر کو یوز کرتے ہیں
ممبر فنکشن کو ایکسیس کرنے کے لیے. وہ خاص سینیریوز کیا ہیں وہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب ڈاٹ کی بجائے ایرو یوز ہوگا اور ڈاٹ یوز نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کلاسز کے اندر ایکسیس اسپیسیفائرز کون کون سے ہیں. ڈیٹا ممبرز اینڈ ممبر فنکشن کین بی ڈکلیئرڈ ان 3 ڈفرنٹ ایکسیس اسپیسیفائر میتھڈ. C++ کے اندر جو ڈیٹا ممبرز ہیں اور ممبر فنکشنز ہیں ان کو 3 مختلف ایکسیس میتھڈز کے اندر ڈیفائن کیا جاتا ہے. اور وہ 3 ایکسیس میتھڈ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 از اے پرائیویٹ، نمبر 2 از اے پبلک اینڈ نمبر 3 از اے پروٹیکٹڈ. پرائیویٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ کے اندر اونلی ایکسیس ود ان دا کلاس. اگر کسی ممبر فنکشن کو یا ڈیٹا ممبر کو آپ نے پرائیویٹلی ڈکلیئر کر دیا تو یہ صرف اور صرف اس کلاس کے اندر ہی یوز ہوگا. کلاس کے اندر جو فنکشن ہوگا وہ اس ڈیٹا ممبر کو یوز کرے گا. کلاس کی باؤنڈری کے باہر وہ ڈیٹا ممبر ایکسیس نہیں ہوگا. ڈیٹا پروٹیکشن یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیو رہ سکے، اس کی پروٹیکشن ہو سکے. ود ان کلاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ود ان کلاس ہی ایکسیس ہوگا، وہ آؤٹ سائڈ دا کلاس یا کسی اور کلاس کے اندر وہ ایکسیسیبل نہیں ہوگا. Only the member function or the friend function are allowed to access private data member of the class. اس کلاس کے جتنے بھی ممبر فنکشنز ہیں یا فرینڈ فنکشن ہیں وہ اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں جو آپ نے پرائیویٹلی ڈکلیئر کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو پرائیویٹلی ہی ڈکلیئر کرتے ہیں. اور ڈیٹا ممبرز کے اندر وہ تمام کے تمام جو بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس آپ کے پاس ہیں، اس کے اندر انٹیجر ہو سکتا ہے، اس کے اندر فلوٹ ہو سکتا ہے، کریکٹر ہو سکتا ہے، بول، ارے، اسٹرکچر، اسٹرنگ، تو تمام کے تمام جو بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایز اے پرائیویٹلی ڈیٹا ممبرز کے طور پہ. اس کے بعد بات کرتے ہیں پبلک. دا ڈیٹا ممبرز اینڈ ممبر فنکشن کین آلسو بی ڈکلیئرڈ ایز اے پبلک. اٹ مینس it can be accessed outside the class. جب آپ کسی ڈیٹا ممبر کو یا کسی ممبر فنکشن کو پبلکلی ڈکلیئر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ دا کلاس بھی ایکسیس ہو سکتے ہیں. آؤٹ سائڈ دا کلاس سے مطلب اس کو مین سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے، آؤٹ سائڈ دا کلاس سے مطلب کسی اور کلاس کے اندر سے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ جو ممبر فنکشنز ہیں ہم ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے پبلک کیونکہ ہمیں اس کو کال کرنی ہوتی ہے مین سے یا ہمیں کسی اور کلاس کے اندر سے بھی اس کو کال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے جتنے بھی ممبر فنکشنز ہیں ان کو پبلکلی ڈکلیئر کرتے ہیں اور جتنے بھی ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پرائیویٹلی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے پروٹیکٹڈ. It is a very similar to a private member, but it is provided one additional benefit that they can be accessed in child classes, which are called derived classes. Protected بھی کافی حد تک پرائیویٹ کی طرح ملتا جلتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹڈ کے ساتھ آپ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں چائلڈ کلاس کے اندر بھی جو کہ ڈیرائیوڈ کلاسز کہلاتی ہیں. عام طور پہ ہم پرائیویٹ اور پبلک کو ہی یوز کرتے ہیں. ڈیٹا ممبرز کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے پرائیویٹ اور ممبر فنکشنز کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے پبلک. تو یہ پرائیویٹ اور پبلک ہی زیادہ یوز ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ بہت کم یوز ہوتا ہے لیکن ایک ایکسیس اسپیسیفائر ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس کے متعلق پتا ہونا چاہیے. یہ تھا جی آج کلاسز، آبجیکٹس اور ان کے ایکسیس اسپیسیفائر کے اوپر تفصیلی لیکچر. اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فوراً پتہ چل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.